اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں ایک خاتون اللہ اور ابلیس کے درمیان ہوئے کنورسیشن کی تفصیل بیان کر رہی ہے، اور کسی نے وہ ویڈیو مجھے بھیجی ہے اور اس کی تحقیق طلب کی ہے، لہٰذا اس کی تحقیق پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے سن لیتے ہیں کہ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا مقدمہ بتاتی چلوں کہ شیطان جو ہے در حقیقت وہ جیسے سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک اچھی مخلوق تھا، اور پھر اس کے بعد جب اسے کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے اور ساری بات ہوئی تر اس سے گناہ ہوا اور اسے نکالا گیا۔ جب اسے نکالا گیا تو اس نے پروردگار عالم سے یہ کہا کہ اے پروردگار، میں تیری سلطنت سے نکلتا ہوں، یعنی جنت سے نکلتا ہوں، لیکن جب میں تیری جنت سے نکلتا ہوں اور میں اطراف میں نظر کرتا ہوں، آگے پیچھے دیکھتا ہوں، تو مجھے کہیں پر بھی تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر زمین بھی ہے تو تیری ہے، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس وقت اس نے سب سے پہلے مکان کا سوال کیا کہ میں رہوں گا کہاں پہ؟ تو کہا یہ گیا، جواب یہ آیا کہ جس جگہ پر بھی گناہ ہوگا وہ تیرا مکان ہوگا۔ تو اس نے کہا اچھا میرے لیے خوراک کیا ہوگی، میں کھاؤں گا کیا؟ تو جواب یہ آیا جو بھی غذا، جو بھی لقمہ بغیر بسم اللہ کے بنی آدم اپنے دہن میں ڈالیں گے وہ تیری خوراک ہوگی، لہٰذا بغیر بسم اللہ کی جتنی بھی خوراک ہمارے منہ میں جاتی ہے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا اگر مجھے پیاس لگے تو میں کیا پیوں؟ تو کہا تیری لیے جو ہم نے مشروب رکھا ہے وہ شراب ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اور کہا کہ تو نے انسان کے لیے کتاب اتاری ہے، مجھے بھی کوئی کتاب دے۔ ان کے لیے قرآن ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے۔ تو اس وقت کہا یہ گیا کہ تمہارے لیے جادو ٹونا کی کتاب ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اور کہا کہ تو نے انسان کے لیے دعا کا راستہ رکھا ہے، وہ جو 4 سمتوں سے اس کے اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ نے جو 2 سمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں، ایک دعا اور دوسرا سجدہ ہے، صحیح۔ تو ان کو ہتھیار دیا ہے دعا کا اور سجدے کا، مجھے بھی ہتھیار چاہیے۔ تو اس وقت یہ جواب دیا گیا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار عورت ہے، جس کے ذریعے تم انسان کو، بنی آدم کو، اولاد آدم کو گمراہ کر سکو گے، لہٰذا اس کو بہت اختیار دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا جیسے ماریہ نے بھی اشارہ کیا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں خدایا میں نے تیری اتنا عرصہ عبادت کی ہے، 40,000 سال زمین پر کی، 40,000 سال آسمان پر کی، 40,000 سال پہلے آسمان پر کی، اور اسی طرح پورا لمبا سلسلہ ہے، 7 آسمانوں پر اس نے اللہ کی عبادت کی، میں نے اتنی عبادت کی، مجھے اس کی جزا کیا ملے گی؟ میں تجھ سے جزا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اس نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس وقت اس نے سوال کیا اور کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں تو مجھے نامرئی بنا دے، میں دکھائی نہ دوں، بنی آدم مجھے دیکھ نہ سکے، اسے نامرئی کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا اختیار دے کہ میں جو انسان کے ذہن میں خیالات خطور کرتے ہیں اس میں وسوسہ ڈال سکوں، لہٰذا اسے یہ اختیار بھی دے دیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ پروردگار مجھے یہ اختیار دے کہ میں انسان کے خون میں روان ہو جاؤں۔ بس اس سے کہا گیا تیرے اعمال کی جزا یہ ہے کہ انسان کے خون میں رواں ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا اور کہا کہ مجھے آخری اختیار یہ چاہیے ہے کہ انسان کے اوپر جب قبض روح کی جائے گی اس وقت مجھے اجازت دے کہ میں وقت آخر انسان کی قبض روح کے وقت اس پر آؤں اور اس سے وہ چیز منواؤں جو میں منوانا چاہتا ہوں، لہٰذا شیطان کو یہ اختیار بھی دیا گیا۔ رہی بات کہ کیوں یہ اختیار دیا گیا، وہ عبادت جو اس نے اتنا عرصہ اللہ کی تھی اس کی جزا کے طور پر، صحیح۔ اور اس جزا کا سب سے بڑا جو اس کی جزا ملی ہے، سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ خدا نے اسے موت نہیں دی، وہ حی ہے نا، بالکل وہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اس نے اس سے موت نہیں ڈالی اس کے اوپر، اس سے کہا تو زندہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ محترمہ جنت سے نکالے جانے کے بعد اللہ اور ابلیس کے درمیان ہوئے مکالمے کی تفصیل بیان کر رہی ہیں۔ مجھے ہو بہو ان الفاظ کے ساتھ تو روایت نہیں مل سکی، البتہ اس معنی کی روایت موجود ہے، اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اس طرح کی روایت، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے
دو سندوں سے مروی ہے، ایک سند اختصار کے ساتھ ہے اور ایک سند میں لمبی باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہی روایت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ تو ان چاروں کی تفصیل اور ان کی استنادی حیثیت محدثین کرام کی کلام کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی روایت یعنی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب مقائد الشیطان میں ذکر کیا ہے، اور طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الآثار میں ذکر کیا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کا حوالہ ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 7837، اور اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جب زمین پر بھیج دیا گیا تو اس نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے زمین پر بھیج تو رہا ہے، لیکن میرا گھر کیا ہوگا؟ میرا گھر بنا دے، میں کہاں رہوں گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تیرا گھر حمام ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میرے لیے محلہ بنا، تو فرمایا کہ بازار اور جہاں لوگ رکتے ہیں وہ تیرا محلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کھانا بنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کھانا تیرا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ اس نے کہا میرے لیے مشروب بنا، فرمایا کہ شراب تیرا مشروب ہے۔ اس نے کہا میرے لیے اطلاع بنا، فرمایا کہ مزامیر تیرے لیے اطلاع کا ذریعہ ہے۔ پھر ابلیس نے کہا میرے لیے قرآن بنا، تو فرمایا کہ شعر تیرا قرآن ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میرے لیے کتاب بنا، فرمایا کہ وسما تیرے لیے کتاب ہے، وسم تیرے لیے کتاب ہے۔ پھر اس نے کہا میرے لیے حدیث بنا، تو فرمایا کہ جھوٹ تیرے لیے حدیث ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ میرے لیے شکار گاہیں بنا، یعنی جن کے ذریعے میں اپنی چالیں چل سکوں، تو فرمایا کہ عورتیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے متعلق امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119 میں فرماتے ہیں کہ اس میں علی بن یزید الالحانی نامی راوی موجود ہے جو کہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی بات فتح الباری میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 553 میں ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ تخریج و احادیث الاحیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1557 حدیث نمبر 2396، اور مزید عصر حاضر کے مشہور محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو سخت منکر قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 141 حدیث نمبر 6054۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعا طویلا منقول ہے۔ تو اس روایت کو یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے طویل روایت، اس کو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ہی ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ مزید ضیاء المقدسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحادیث المختارہ میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 184 اور حدیث نمبر 172 کے تحت ذکر کیا، اور اس روایت کے متعلق بھی امام حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یحییٰ بن صالح الایلی نامی راوی موجود ہے جس کو عقیلی رحمت اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ مزید حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تخریج و احادیث الاحیاء، اور اس کا حوالہ اوپر والی روایت کے مطابق ہی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 142 حدیث نمبر 6054۔ یہی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اختصاراً مروی ہے، اور اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابلیس نے کہا یا ربی، اے میرے پروردگار، کلو خلق کا بینت رزق ہو، تو نے اپنے ہر مخلوق کا رزق بیان کر دیا، ففیما رزقی، میرا رزق کس چیز میں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فیما لم یذکر اسمی علیہ، کہ اس چیز میں تیرا رزق ہے جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس روایت کو
ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحادیث المختارہ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 360 میں اور حدیث نمبر 385 میں ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، سلسلۃ الحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 حدیث نمبر 708۔ اور یہی روایت جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، جس کو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 268 حدیث نمبر 20558۔ مزید شعب الایمان للبیہقی، المنتظم لابن الجوزی اور احکام المرجان للشبلی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس اثر یا کہہ لیجئے روایت بھی کہہ سکتے ہیں، اس اثر کے متعلق شیخ مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں اس روایت پر تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سند کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے جس روایت کے متعلق پوچھا تھا وہ دو صحابہ سے طویل روایت منقول ہے، ایک ابن عباس اور دوسرے ابو امامہ، اور دونوں کی سندیں ضعیف محدثین کے کلام میں اس پر پیش کر چکا ہوں۔ البتہ وہی روایت اختصاراً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جس میں صرف کھانے کا تذکرہ ہے کہ ابلیس نے کھانے کے بارے میں پوچھا تھا، اور وہ روایت صحیح ہے۔ اور یہی روایت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ، یعنی جو طویل روایت ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، اور نہ یہ روایت مرفوع ہے، اور نہ صحابی کا قول ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہی کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایت ثابت نہیں ہے۔ البتہ صرف کھانے کا تذکرہ ہے کہ کھانے کے متعلق ابلیس نے کہا تھا، پوچھا تھا کہ میرا کھانا کیا ہے، میرا کھانا کس چیز میں ہے، تو ابلیس کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ہر وہ کھانا جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو وہ تیرا کھانا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔